واقعہ کچھ یوں ہے کہ محترم ضیاء الحق صاحب کی کیا کہتے ہیں خدمت میں دو بچے حاضر ہوئے، دو بچے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے فلاں قاری صاحب نے یہ والا کام جو ہے کہ جس میں انہوں نے ہمیں تشدد کیا ہے، تشدد کا میں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، اس کو آپ نے جنسی تشدد نہیں کہنا، اور نہ ہی جنسی تشدد استاد جی کے علم میں لایا گیا تھا۔ جسمانی تشدد کی واقعی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے دو بچوں نے جو شکایت کی، ضیاء صاحب نے ان بچوں کے والدین کو دوسرے دن کال کی کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہم آپ کو کچھ صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ کم از کم 1 ماہ پہلے ہی ہم نے 2 قاری صاحبان کو فقط اس وجہ سے فارغ کیا تھا کہ جس مدرسے سے وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، وہاں کی جو بڑی ٹیم تھی جو یہاں پر آ کر ٹیسٹ لیا کرتی تھی، بچوں کی پڑھائی کا ٹیسٹ۔ ہمارا ایک اسلوب ہے الحمدللہ کہ ہم ہر ماہ ہمارے جو ہیڈ آفس ہیں وہاں سے بچوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے ہماری ٹیم آتی ہے، اور اگر 3 ماہ مسلسل وہ بچوں کی کارکردگی سے یا ٹیچر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہو پاتی تو ہم اس ٹیچر سے بھی معذرت کر لیتے ہیں یا اس بچے سے بھی معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، نہ مدرسے کا ٹائم ضائع کریں۔ تو والدین کو بلانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ جناب آپ آئیں اور کل کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہ کر دیں کہ جس سے آپ کہیں کہ ہم آپ کسی قسم کا کوئی ٹیچر ٹکنے نہیں دیتے۔ تو ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے، یہ بچے یہ شکایت لگا رہے ہیں، ہمارے قاری صاحبان کو بلا لیتا ہوں۔ قاری صاحبان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے یہ تشدد کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے نہیں کیا۔ پھر کیمرے چیک کیے گئے، کیمروں کے اندر کچھ تھوڑی بہت ایسی جسمانی تشدد کی شکایت ملی اور ان کے سامنے وہ چیز رکھی گئی اور انہوں نے ایڈمٹ کی کہ واقعی یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ والی جو شکایت ہے آپ اس کی بجا ہے۔ تو بچوں کے والدین سے یہ بات پوچھی کہ اب آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کل آپ یہ کہیں کہ آپ کسی قاری کو ٹکنے نہیں دیتے تو ہم کدھر جائیں؟ تو بچوں کے والدین نے کہا کہ جناب یہ والی جو بات ہے یہ بالکل قاری صاحبان کے کھاتے میں جاتی ہے، آپ ان کو بے شک مدرسے سے نکال دیں، ہمیں اس قسم کے قاری قبول نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری یہ بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے، آپ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ اس ادارے کے اندر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا، اور ہمارا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ٹیچرز کے ساتھ وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ بے شک پڑھائیں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا اسلوب ہے پڑھانے کا آپ پڑھائیں، ہم آپ کو بہتر سے بہترین تنخواہ دیں گے، ہم آپ کو ساری سہولیات دیں گے، لیکن آپ نے بچوں کو اس طریقے سے نہیں پڑھانا کہ کسی بچے پر کسی قسم کا کوئی جسمانی تشدد ہو۔ تو اس پیش نظر ان ٹیچرز کو بالکل ادارے سے فارغ کر دیا گیا، اور یہ واقعہ ہے 11/11/2023 کا، 11 نومبر کا واقعہ ہے، اور باقاعدہ ان کو جو ہم نے ادارے سے فارغ کیا اس کا ان کو ایک نوٹس دیا جو مطلب ہے ادارے کی طرف سے دیتا ہے کہ آج سے بعد ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ جن بچوں کے والدین کو مزید انہوں نے بتایا کہ جناب ٹیچرز فارغ ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی آ کے ہم سے وضاحت طلب کی کہ ٹیچرز کو کیوں چھوڑا گیا، تو ان کو بھی ہم نے یہ بتایا کہ یہ والا وجہ تھی، یہ والی وجہ تھی، اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یقیناً آپ لوگ ذی شعور ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی یہ جو بوچھال آیا ہے یہ آیا ہے 19 تاریخ کو، اور 8 دن گزرنے کے باوجود کسی بھی والد نے ہمارے اوپر یہ پریشر نہیں ڈالا کہ جناب آپ کی ایڈمنسٹریشن انتہائی سست ہے اور ہم آپ کے بچے کو نہیں پڑھاتے آپ کے پاس۔ ہر بچہ ٹل دا اینڈ جمعرات شام تک ہمارے اس مدرسے کے اندر پڑھ رہا تھا، باقاعدہ پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا۔ نئے ٹیچرز آ گئے تھے، انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق، میری معلومات کے مطابق، جمعرات شام کو وہی بچہ جو کمپلینٹ ہے، جو شکایت کر رہا ہے، جس کا چچا جو ہے یا جس کا والد کمپلینٹ کر رہا ہے، وہ بچہ بھی جمعرات شام تک اسی مدرسے کے اندر موجود تھا۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، مقصد ہے کہ وہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کا والد ہمارے پاس سے باقاعدہ چھٹی لے کر جاتا ہے کہ کل جمعے والا دن ہے اور ہمارے
گھر کے اندر ختم قرآن کی محفل ہے اور ہم نے اس کے اندر شامل ہونا۔ یہ روٹین میٹر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ ایک روٹین کا کام ہے۔ اور وہ جمعرات والی شام چلا گیا۔ جمعے والے دن بھی جو بچے یہاں پر موجود تھے انہوں نے یہیں پہ رہنا تھا، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا حساب کتاب جو ان کا چل رہا تھا۔ جمعے والے دن جمعے کے ٹائم کے مطابق مجھے ایک کال جاتی ہے کہ جناب آپ کہاں ہیں؟ مدرسے کے اندر پولیس آئی ہے۔ جمعے کے بعد میں یہاں پر پہنچتا ہوں تو آ کے پتہ چلتا ہے کہ جناب کسی بچے نے کمپلینٹ کی ہے، ڈی پی او صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بچوں سے مجھے انٹرویو کرنے دیں، اور انٹرویو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ بڑی سستی بنتی ہے، آپ کے مدرسے کے اندر یہ اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا حضور سارے کے سارے بچے یہاں پر موجود ہیں، اگر کسی قسم کی آپ بات نوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس 2 بچوں نے شکایت کی، اس کا ہم نے اس طریقے سے ازالہ کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یار آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ بندے پولیس کے حوالے کرنے چاہیے تھے۔ ہم نے کہا کہ اگر حضور اتنی بڑی بات ہمارے علم میں لائی جاتی، اگر اتنی بڑی بات ہمارے سامنے ہوتی کہ بچے ہمیں یہ شکایت کرتے کہ ہمارے ساتھ اللہ معافی عطا فرمائے یہ والا معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، تو ہم بھی بچوں والے ہیں، ہم بالکل سخت ایکشن لیتے اور ان دونوں بغیرتوں کو آپ کے حوالے کرتے۔ لیکن کیونکہ ایسی بات نہیں تھی، ہمیں جتنی شکایت ملی ہے ہم نے اس کے مطابق بچوں کے والدین سے مشورہ کر کے یہ کارروائی کی۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ ملزمان جو ہیں وہ ہمارے حوالے کریں۔ اس کا ہم نے ان سے ڈسکس کی کہ حضور آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑیاں بھی اپنی دیں اور ہمارے ساتھ بندے بھی اپنے دیں، 1-2 بندے ہم اپنے بھیجتے ہیں اور وہ والے جو ہیں وہ گرفتار کر کے لاتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک گاڑی ہم نے نوید حیدری صاحب کی دی، ایک گاڑی ضیاء الحق صاحب کی دی، 2 بندے ان کے بٹھائے، 2 بندے اپنے بھیجے اور باقاعدہ ان سے ہر طرف سے رابطے کر کے ان کو گھیر گھار کے 2-2.5 گھنٹوں کے اندر ایک بندہ ہم نے روپڑ سے گرفتار کروا دیا اور ایک بندہ ہم نے میاں والی سے گرفتار کر دیا۔ یہ اس دن جمعے والے دن مغرب تک یا مغرب سے تھوڑی دیر بعد تک کا واقعہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رات کو ہمیں خبر ملتی ہے کہ جناب کچھ ایک پولیس انسپکٹر کا فون آتا ہے کہ جناب ہم آپ کے مدرسے میں جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم تقریباً 18 بچے یا 17 بچے ہم لے کے آ رہے ہیں ان کے میڈیکل معائنے کے لیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ادارہ آپ کے سامنے موجود ہے، لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے کے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں والدین کی کالز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں تھانے کے اندر سے کال آئی ہے کہ آپ جناب آئیں اور آپ کا بچہ ہاسپٹل میں موجود ہے اور ہم نے معائنہ کروانا ہے اس کا۔ انہوں نے پھر ہمیں رابطہ کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو ہم نے بتایا کہ یہ وہی والا واقعہ ہے جو آپ کو اس دن ہم نے بتایا تھا، تو اس کی کمپلینٹ کی طرف سے آج پولیس یہ والا ایکشن لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو اس بارے میں آپ کو سامنے ہر چیز کلیئر کر دی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر بھی آ جائیں، کیونکہ ایم ایس صاحب کہہ رہے ہیں ہاسپٹل کے کہ جب تک والدین کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم یہ معاملہ آگے نہیں چلائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں اور آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ، اگر آپ معائنہ کروانا چاہتے ہیں کسی قسم کا، کوئی بھی آپ کو شک ہے یا پولیس آپ کو کہتی ہے تو آپ کے پاس فورم کھلا ہے، ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے اور نہ کوئی زبردستی رک سکتا ہے۔ اللہ معافی عطا فرمائے کسی کے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اگر میرے بچے کے ساتھ بھی ہو تو میں بھی یقیناً نہیں رکوں گا۔ تو وہ آئے، انہوں نے ایم ایس سے بات کی کہ جناب بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ شکایت ہے، ڈی پی او صاحب یا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح بچوں کا معائنہ کر رہا ہے، تو آپ اگر پرمیشن دیں گے، لکھ کے دیں گے تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ تو اس کا کیا ہوا کہ ان میں سے 11 یا 13 بچوں کے والدین نے کہا کہ ہم جناب قطعاً اجازت نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہے پورے سسٹم کا کہ کیا بات ہوئی تھی، کتنی بات ہوئی تھی، اس کا کیا کیا حل نکالا گیا تھا، ہم مطمئن ہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کے ریکارڈ میں ہے کہ 11 یا 13 بچوں کے والدین نے معائنہ کرانے سے انکار کر دیا تھا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے شاید اس دن۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، 4 بچوں کے والدین ایسے تھے جن کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے بچے کا جو جسمانی تشدد ہوا ہے، یہاں پہ فرض کرو کسی کو کوئی کٹ لگا ہے یا یہاں پہ کوئی کٹ لگا ہے تو آپ اس کا معائنہ کروا لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معائنہ کرنا ہے تو بلا شک و شبہ آپ کریں، اور وہ جو یہ بات مشہور ہے کہ 4 بچوں کے معائنے کی اجازت دی، انہوں نے یہ والی اجازت دی، انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ اب اس کے بعد میٹر کیا ہوا کہ اس کے بعد دوسرے دن ظاہری بات ہے یہ بات بہت ہائی لائٹ ہوگی
DPO صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ ایک اچھال آ گیا اور سب سے پہلے یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی کہ جناب چکوال کے اندر کسی ادارے کے اندر 50 بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور پھر دوسرے دن خبر آ گئی کہ 6 ماہ لگاتار یہ کام ہوتے رہے اور کسی نے دھیان نہیں دیا اور پھر یہ خبر آ گئی آج 27 بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، پھر خبر آ گئی 17 بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، پھر آ گئی 14 بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، ٹل دا اینڈ کرتے کرتے ابھی تک جو خبر ہے وہ 4 بچوں کے ساتھ، وہ آپ جانتے ہیں سارے احباب۔ ہماری بات یہ تھی کہ جناب اللہ معافی عطا فرمائے، اگر کوئی بندہ غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قاری صاحبان، ہم ان کو قطعاً ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے، بالکل جامعہ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ نہ کرے کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو ہم اس کی پشت پناہی کریں گے، ہمارا کوئی موقف نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جس دن جس میڈیا والے احباب نے ہم سے جو بات پوچھی، ہم نے کہا کہ بھائی ہم گناہگار کا ساتھ نہیں لیں گے، ہاں ادارے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ادارے کی طرف سے اگر کوئی مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کو مجرم تب گردانیں گے جب اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، وہ بھی بات آپ کے سامنے ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے نہیں کیا تو ہم بھی اس کے لیے دعا گو ہیں، شاید اللہ کرے کہ وہ ان عذابوں سے بچ جائے۔ لیکن اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے، ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے تو اس کا دوش پورے ادارے کو دینا یہ زیادتی ہے، اور ہوا بھی ہمارے ساتھ یہ کہ ہم نے ڈی پی او صاحب کے ساتھ پورا تعاون کیا کہ جناب آپ جو تحقیق چاہتے ہیں ہم بسم اللہ حاضر ہیں، آپ کو کیمرے کا ریکارڈ چاہیے یہ سامنے موجود ہے، کمرے کے اندر کیمرے لگے ہیں، گیلری کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم حاضر ہیں جناب آپ لیں۔ اس کے بعد آپ کو جو ریکارڈ چاہیے انہوں نے ہمارے پاس آج تک جب سے جامعہ بنا ہے اس وقت سے لے کر ایک ایک چیز کا ریکارڈ، کون سے بچے کہاں سے آئے ہیں، ان کی تصویر کیسی ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، جو انہوں نے پوچھا ہم نے کمپیوٹر کے اندر سے نکال کے دیا، کیونکہ الحمدللہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر ڈونیشن کا، کون سا پیسہ کہاں سے آیا، کدھر لگا، جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، کون سے قاری صاحب کب آئے، کون سا بچہ کب آیا، اسے کتنا حفظ کیا، کہ سارا موجود ہے، ہم نے ان کو پیش کیا۔ پھر بھی ہم نے کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں ہر وقت، آپ جو چیز آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب میڈیا کے اندر بہت زیادہ بوچھار آیا، جب میڈیا کے اندر چکوال کی یوں سمجھے کہ ہمارے بھی سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ہم بحیثیت اس ادارے کے خادم ہونے کے، کیونکہ میرا جو ہے وہ بے شک انتظامیہ کے اندر تو میرا شمار نہیں ہے، لیکن میں خالد حسین کا اولین دوستوں میں سے دوست ہوں، کیونکہ ہمارا اس ادارے کے اندر خون پسینہ لگا ہوا ہے، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ جب کوئی ایسا بلیم آتا ہے۔ ہم نے میڈیا کے تھرو ہر بندے سے یہ ریکویسٹ کی کہ یار آزادانہ صاف شفاف تحقیقات آپ کروائیں، ایک ایک چیز کا ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن برائے کرم جس طریقے سے اس دینی ادارے کو پوری دنیا کے سامنے اس کا تشخص رکھ دیا گیا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہم یقین جانیں اپنے بچوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ آپ سارے بچوں کے والدین ہیں، کون کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یار اس ادارے کے اندر یہ ہوا۔ ہماری بڑی ہم نے کوشش کی کہ میڈیا کے تھرو ایک بات، اور میڈیا کے سارے پلیٹ فارم سے ہم نے بات کی، اور بہت سے دوستوں کی میں بار بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے کمال قسم کی رپورٹنگ کی اور بالکل غیر جانبدارانہ تجزیے کیے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے جس طرح ایکشن لیا، بہت مہربانی، وہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے بچے کے والدین سے بھی ملاقات کی، بچوں سے بھی ملاقات کی ہوگی یقیناً، اور ان کا جو ریئیکشن تھا بعد میں ہم اس کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک اتنا ذمہ دار بندہ، اور اس نے انتہائی ذمہ دار بات کی کہ دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ظاہری بات ہے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور علماء کرام سے میں نے گفتگو کی ہے، اور علماء کرام نے مجھے یہ بتایا ہے کہ حضور سارے مدرسے برے نہیں ہوتے، اور یقینی بات ہے کہ ہر بندہ مانتا ہے کہ اللہ معافی عطا فرمائے سارے مدرسے برے نہیں ہوتے، اور پھر انہوں نے کلیئر کٹ بھی کہا کہ کسی ایک مدرسے کے اندر کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مدرسے کا سارا عملہ کرپٹ ہے، اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جناب صاف شفاف تحقیقات ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے جہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ جتنا ہم نے تعاون کیا انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، لیکن آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے، اس وقت تک بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جناب یہ ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، ہم نے اپنی جوانیاں چکوال کے سارے شہریوں کے سامنے گزاری، لیکن برائے کرم جتنی بات ہے اس کو فوکس کیا جائے، جس کا جتنا جرم ہے اس کو سزا دی جائے، ہم مجرموں کے ساتھ قطعاً نہیں ہیں،
اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، اگر بچوں کی رپورٹیں پازیٹیو آ جاتی ہیں یا بچے اس طرح کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ اللہ معافی عطا فرمائے یہ اس طرح کا برا فعل ہوا ہے، تو ہم کبھی یہ آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہمارا اعلان ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور اس قسم کا کبھی فیل کرتا ہے جو مولوی جیسے گردانا جاتا ہے یا شریعت کے ماننے والوں میں ہو یا یہ سارے معاملات جس پہ دین کا لیبل لگتا ہے، اور اگر ایسا بندہ کوئی غلطی کرے اسے ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میرٹ جو ہے وہ ضروری ہے، میرٹ بڑا ضروری ہے۔ پہلے تو بات ہے کہ تحقیقات ضروری ہے، تحقیقات سے پہلے ہی سارے مدرسے کو بدنام کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈی این اے کل ہوا ہے اور ابھی تک بھی آپ میں سے شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں کہ اس کا رزلٹ کیا آیا ہے، پازیٹیو آیا ہے، نیگیٹو آیا ہے، یہ آپ لوگ سارے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی جو بہتان لگ گیا ادارے کے اوپر، اتنا بڑا ان شخصیات کو جو دھبا لگ گیا، اتنا بڑا ہمارے پورے اہلیان چکوال کو بدنام کر دیا گیا، اس کی کم از کم اتنی صاف شفاف تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کسی کالج یونیورسٹی کا واقعہ ہو اور آپ جانتے ہیں سارے کہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اللہ معافی عطا فرمائے کیا کیا ہوتا ہے، وہ سارا عمل قابل مذمت ہے۔ روڈوں پہ کیا ہو رہا ہے، پارکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایون کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا جائے، ان کو اگنور کر دیا جائے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے، اور اگر دینی مدرسے کی بات آ جائے تو اس وقت کیا حالت ہو کہ ڈبل ریئیکشن، ڈبل سے ڈبل۔ ہم آج بھی اس موقف پہ اتنے علماء کرام موجود ہیں، سارے ہمارے دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، ہمارا موقف یہی ہے۔ ہم ڈی پی او صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، ڈی سی او صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جناب آپ نے پرسوں بند کیا، اس ادارے کو سیل کیا، آج آپ نے ڈی سیل کر دیا، چلے آپ کی مہربانی ہے۔ حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی تھی ادارے کو ڈی سیل کرنا، سیل کرنا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، پرسوں جس دن یہ سیل کیا گیا اس دن کو کچھ ٹیمیں آئیں پولیس کی ہمارے پاس، انہوں نے کمپیوٹر سے سارا ریکارڈ نکلوایا، انہوں نے کہا یہاں پر کتنے بچے پڑھتے ہیں، اس ٹائم تک 60 بچے کا ہمارا ریکارڈ موجود تھا۔ انہوں نے کہا جی ابھی یہاں پر حاضر کتنے ہیں، اس دن صبح ہمارے پاس 47 بچے حاضر تھے، اور رات کو جب کرائسس بنا تو ہم نے خود بچوں کے والدین کو کہا کہ یار آ کے بچوں کو لے جائیں، بچوں کا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ 15 بچے لے گئے، اور جو والدین ابھی آنے تھے اس کے بعد وہ راجہ ناصر صاحب آئے، ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بچے کاؤنٹ کر لے، شاید اس ٹائم 24 سے 36 بچے اس ٹائم بھی مدرسے میں پڑھے۔ آپ سوچیں کہ ریئیکشن کتنا بڑا ہے، پوری دنیا میں جامعہ المصطفیٰ کا نام کیسے جا رہا ہے کہ یہ اللہ معافی عطا فرمائے، یہاں بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 35 سے 36 بچے اس وقت بھی زیر تعلیم، اور ان سے وہ پولیس والے احباب ویڈیو بنا رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے ہاں جی آپ کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے گھر جانا ہے، انہوں نے کہا یہی ہمارا گھر ہے، ہم نے نہیں جانا۔ حالانکہ آپ یہ سوچیں گے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ روزانہ عصر سے لے کے مغرب تک ہر بچے کو ٹیلی فون کی سہولت مہیا کر کے اس کے گھر بات کروائی جاتی ہے۔ یہ وہ والا ادارہ تو ہے نہیں کہ جہاں پر ایسے بچے ہیں جو یتیم مسکین ہیں اور جن کا پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور سارا یتیم خانہ بنا ہوا ہے جس کو کوئی پیچھے سارا کچھ انہوں نے ہمارے ذمہ ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر لوگ اپنے بچوں کو کاروں پہ بھی چھوڑنے آتے ہیں، گاڑیوں پہ بھی چھوڑنے آتے ہیں، رکشوں پہ بھی چھوڑنے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر بندہ اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پر۔ اور اتنی اندھیر نگری کسی ادارے کے اندر نہیں ہو سکتی کہ 20 کیمرے بھی لگے ہوں اور پورا ادارہ ایک گلائی کی شکل میں ہو، ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور پورے ادارے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور اتنا بڑا کوئی بندہ کہے کہ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا۔ ہمارے آپ تمام احباب کے تھرو، آپ تمام احباب کے ذریعے سے جہاں جہاں پہ بھی کوئی صاحب اختیار موجود ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، یا جس اسٹیج پہ کوئی بندہ بیٹھے، ہمارا یہ اوپنلی اعلان ہے کہ جناب آپ صاف شفاف تحقیقات کریں، ایک ایک بچے کا آپ معائنہ کروائیں۔ اگر کسی کی اللہ معافی عطا فرمائے رپورٹ پازیٹیو آتی ہے، آپ مجرموں کو جو قرار واقعی سزا بنتی ہے وہ دیں، اور اس سے بڑھ کے دیں بے شک، لیکن ایک خاص مشن رکھ کے کسی ادارے کو بدنام نہ کریں۔ دنیا کے اندر ہمارا تشخص بہت برا جا رہا ہے، جس طریقے سے امریکن چینلز اور انڈین چینلز اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پہلے ہمارے لوگوں نے بھی کیا، لیکن کل سے پرسوں سے پھر کچھ خاموشی ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو کیش کرواتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ماننا تو ہے نا
ہم یہ تو کم از کم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی ہمیں نشاندہی کرے کہ یہ مسٹیک ہے، لیکن اگر غلطی نہیں ہے تو اس چیز کو جتنا اچھالا گیا ہے اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کسی ادارے کی عزت، کسی شخصیت کی عزت، اس کو اگر جتنا زیادہ اچھالا جائے، ہماری 40-45 سالوں کی محنت کو روند کے رکھ دیا گیا، لیکن اگر یہ سارا ہو گیا تو اس کی تحقیقات کون کرے؟ اگر آج کوئی بندہ کہہ دے کہ جناب رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، ان بچوں کے والدین نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں کرانی تھی، یہ بات کہنی تو آسان ہے، اور یہ بھی کل کو کہہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے اس ادارے کو سیل کیا تھا آج ہم ڈی سیل کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ہمارا وہ کدھر گیا جو ہماری زندگی، میں ہوں، نوید بھائی ہیں، خالد اسلان اللہ جنت نصیب کرے وہ ہیں، ہم کالجز کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں، میں تاجر ہوں الحمدللہ اور اس ادارے کے بنانے والوں میں شامل ہیں، ہم الحمدللہ چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، لیکن ہم یہ تو حق رکھتے ہیں نا کہ جناب اس کی صاف شفاف تحقیقات کریں، جو مجرم ہے اس کو سزا دیں، اور ایک بندے کی غلطی یا دو بندے کی غلطی کو پورے ادارے پہ نہ مسلط کریں۔ کوئی بھی کالج یا یونیورسٹی 1-2 پروفیسر صاحبان کی غلطی کی وجہ سے آج تک نہیں بند ہوئی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور میں کیا ہوا، علل اعلان کیا ہوا، اور ہر بندے کے پاس ثبوت موجود ہے، ویڈیوز وائرل ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے کیمرے کا ریکارڈ سارا ڈی پی او صاحب کے پاس موجود ہے، آپ نکالیں کوئی کلپ نکالیں، کوئی اس قسم کی غلطی ہوئی ہے تو وہ نکالیں گے نا۔ ہاں اگر اللہ معافی عطا فرمائے کوئی بچوں کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے، DNA کروائیں، جس کی جو غلطی ہے اس کو سزا دیں، لیکن اس کے آڑ میں دینی ادارے کو بدنام نہ کریں۔ ہمارا تشخص ساری زندگی کی ہماری محنت ضائع ہوگی۔ کوئی ہمیں پتہ ہے اس چیز کا مداوع ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، بہتان لگتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، لیکن ہم کس کو منہ دکھائیں؟ آپ سارے ذی شعور انسان ہیں، یقین جانیں ہم اپنے بچوں کو فیس نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی پوچھے ہوا کیا ہے تو کوئی نہیں بتائے گا جی وہ پہلے دن 50 تھے، پھر 27 رہ گئے، پھر 17 رہ گئے، 14 رہ گئے، 11 رہ گئے، آج 4 ہیں جی وہ گئے ہوئے پتہ نہیں کیا۔ آپ سارے سمجھدار لوگ